تو دعا کرتا ہوں خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری زبان پر خالق کائنات کلمات الحق جاری فرمائے اور میری زبان کو ہر قسم کی خطا سے لغزش سے محفوظ فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، جب جمعہ والے دن تم کو نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آ جاؤ، وذروا البیع، ہر قسم کی خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ میں اس کے اندر روکا گیا وذروا البیع کہ بے خرید و فروخت چھوڑ دو، کیونکہ یہ جمعہ کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے۔ اچھا، اب سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ مسجد میں آ گئے جمعہ کے لیے، تو فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فرمایا جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے ہو تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ پھیل کے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل سے مراد رزق حلال ہے۔ وہ خرید و فروخت تم چھوڑ کے آئے تھے نا، وہ صرف جمعہ کے لیے چھوڑا تھا۔ خرید و فروخت کو، اپنے کام کاج کو، اپنے معاملات کو جو جمعہ کے لیے رکاوٹ بن رہے تھے وہ جمعہ کے لیے چھوڑے تھے۔ فرمایا اب تم نے جمعہ پڑھ لیا ہے، نماز جمعہ سے فارغ ہو گئے ہو، فرمایا فانتشروا فی الارض، زمین کے اندر پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے رکاوٹ نہیں، اب اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی روک تھام نہیں ہے کہ تم کام کیوں کر رہے ہو، کام کاج کیوں کر رہے ہو، دوسری مصروفیات کے اندر مصروف کیوں ہو۔ فرمایا من فضل اللہ، اللہ کا فضل بھی تلاش کرنا ہے، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر بھی کرنا ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہے جو یہ بندے کو کامیابی کی سند دلواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بندے کو کامیابی کی سند دلواتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امتی ہے، جس نے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، اگر وہ رزق حلال کمائے گا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرے گا، اس کریمہ سے جو مفہوم سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ادھر رزق حلال، ساتھ میں اللہ رب العزت کا ذکر، فرمایا رزق حلال کماتا جا، اللہ کا ذکر کرتا جا، اللہ دیکھنا تجھے ظاہری بھی اور باطنی بھی برکتیں عطا فرماتا جائے گا۔ ظاہری باطنی اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رواء الجمعۃ واجب علی کل محتلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر بالغ مسلمان پر جمعہ پڑھنا واجب ہے۔ وہ مسلمان بالغ ہو گیا، فرمایا اس پر جمعہ بھی واجب ہو گیا۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نسائی کی جلد اول کے اندر یہ حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص بغیر کسی عذر کے 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے، کتنے جمعہ چھوڑتا ہے؟ 3 جمعے بغیر عذر کے چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ نسائی کے اندر ایک اور حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو لوگ اس چیز سے باز آ جائیں گے کہ وہ جمعہ چھوڑ دے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور ان لوگوں کو غافل لوگوں کے اندر شامل کر دے گا۔ اب مجھے بتائیے جو 3 جمعے بلا عذر چھوڑ دے، بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے، اس کے لیے اتنی خاص وعید ہے
اور اتنی شدید وعید سنائی گئی ہے کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کو غافل لوگوں کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو جس کو اللہ غافل لوگوں میں شمار کر دے اس کو تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور مہر کون لگا رہا ہے؟ تابع اللہ علی قلبی، اللہ دل پہ مہر لگا رہا ہے۔ کس لیے؟ نماز جمعہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، نماز جمعہ کے لیے مسجد میں نہ آنے کی وجہ سے۔ لیکن یہ جو جمعہ ہے نا، جمعہ کا دن، اس کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ نسائی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جن دنوں کے اندر سورج طلوع ہوتا ہے، مراد اس سے سارے دن ہیں، یعنی جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں سب سے افضل جو دن ہے فرمایا وہ جمعے کا دن ہے، فرمایا وہ جمعے کا دن ہے۔ اس کی وجہ، اس جمعہ کے دن کو فضیلت کیوں ملی؟ فرمایا اس لیے ملی کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور فرمایا اسی دن میں یعنی جمعہ کے دن میں ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بھیجا تھا، اور فرمایا اسی دن یعنی جمعہ کے دن آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لائے تھے۔ اب دیکھیے اس حدیث میں کیا پتا چلا؟ یہ پتا چلا کہ جمعہ کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے، اس دن کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ تمام دنوں سے افضل دن ہے، اور پھر افضل دن ہو تو اس کے اندر جو بھی عبادت کی جائے وہ بھی افضل بن جاتی ہے۔ اب دیکھیے نا، ماہ رمضان ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے، تو اس کی نیکی کو کتنا بڑھا دیا اللہ نے، اس کے جو نفل ہے وہ فرضوں کے برابر کر دیے گئے ہیں جو رمضان میں نفل پڑھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فضیلت والا تھا، جو اگر نفلی عبادت کی تو اللہ نے نفلی عبادت کو بھی اعلیٰ کر دیا۔ تو اسی طرح جمعہ والے دن اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے تو اس کو اجر وہ نہیں ملتا جو عام دنوں کے اندر ملتا ہے، بلکہ اس کے اجر کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس سے دوسری جو اس حدیث سے بات سمجھنے کو ملی وہ یہ ہے، فرمایا اس دن کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس دن میں آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بولو ہم بلا سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کا میلاد، آدم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ خود آقا علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو اگر ہم آقا علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ بدعتی ہیں، میلاد نہیں منانا چاہیے، میلاد کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں میلاد، حضرت آدم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر تو خود آقا علیہ السلام کر رہے ہیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبیوں کے میلاد کا ذکر کرنا خود آقا علیہ السلام کی سنت ہے، خود آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر آئیے ایک اور حدیث سنیے، یہ بھی نسائی کے اندر موجود ہے۔ آج دی ساری تقریر نسائی شریف سے ہی ہوئے گی۔ یہ حدیث شریف کی بڑی معتبر کتاب ہے، اور جامع ترمذی سے بھی انشاءاللہ کچھ حدیثیں پڑھیں گے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھ دی، ایک دو اور پڑھ دیں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث سنیے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے دنوں میں جو سب سے فضیلت والا دن ہے، فرمایا وہ جمعے کا دن ہے۔ جمعے کا دن سب سے فضیلت والا دن ہے، کیونکہ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ فرمایا اسی دن میں یعنی جمعہ کے دن میں سور پھونکا جائے گا، فرمایا اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لہذا تم مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود و سلام پڑھنا میرے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ تمہارا درود و سلام میرے تک پہنچا دیا جاتا ہے، یا رسول اللہ جب آپ بظاہر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے کیا اس وقت بھی آپ پر یہ درود و سلام پیش کیا جائے گا؟ آپ سنیں گے درود و سلام کو؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء،
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے، زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یعنی زمین ہے جو وہ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں قبر میں جاؤں، میرا جسم گلے اور سڑ جائے، اس سارے معاملات ختم ہو جائے. یہ تو ہو سکتا ہے کوئی امتی ہو، اس کے ساتھ یہ معاملہ بن جائے. لیکن جو نبی ہے، جس کو اللہ نے منصب نبوت عطا فرمایا ہے، اس کی ہڈیاں نہیں سڑ سکتی، اس کی ہڈیاں نہیں گل سکتی، اس کا ماس گوشت سے جدا نہیں ہو سکتا. یہ اس حدیث سے ثابت ہوا. تو پتہ چلا جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، ان کا یہ عقیدہ غلط ہے. یہ حدیث ہے جو ان کا رد کر رہی ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ غلط ہے. اور عقیدہ کیا ہے صحیح جو اس حدیث نے بیان کر دیا؟ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم درود و سلام مجھ پہ پڑھا کرو تو تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تم درود و سلام پڑھا کرو، تمہارے درود و سلام کا میں خود جواب بھی دیتا ہوں. تو ایک حدیث شریف ہے جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے اندر ایک ایسی گھڑی آتی ہے، بندہ اس گھڑی کے اندر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام، وہ کون سی گھڑی ہے جس گھڑی کے اندر اللہ بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے؟ بولو بولو ذرا سبحان اللہ. وہ ابھی گھڑی میں بتانے لگا ہوں کون سی ہے. آقا علیہ السلام کے دو عظیم صحابی اب آپس کے اندر مکالمہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سوال و جواب کی نشست جاری ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام بتائیے وہ کون سی گھڑی ہے، جمعہ کے اندر وہ کون سی گھڑی ہے کہ جب وہ گھڑی آتی ہے دعا کی جائے تو اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں مجھے اس گھڑی کا علم ہے، وہ کون سی گھڑی ہے، مجھے پتہ ہے وہ گھڑی کون سی گھڑی ہے. کہا وہ کون سی گھڑی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے نماز عصر سے لے کر نماز مغرب کے درمیان والا جو وقفہ ہے نا، اس کے اندر وہ گھڑی آتی ہے. نماز عصر کے بعد سے لے کر نماز مغرب، اس کے درمیان والا جو حصہ ہے، اس کے درمیان والا جو خلا ہے، اس کے درمیان کی جو اپنا گھڑیاں آتی ہیں، جو لمحات آتے ہیں، فرمایا اس کے اندر ایک گھڑی آتی ہے، جو بھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے جی آقا علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز میں جو دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے. تو وہ آپ فرمانے لگے جی عبداللہ بن سلام نماز عصر کے بعد تو کوئی نماز ہی نہیں ہے، عصر کے بعد تو کوئی نماز ہی نہیں ہے. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام نے جواب دیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا حضور علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں سنا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من جالس مجلسا ینتظر الصلاۃ فہو فی صلاۃ. کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے وہ بھی نماز کے اندر ہی ہے. جو نماز کا انتظار کرتا ہے وہ بھی نماز میں ہی ہے. تو پتہ چلا اس حدیث شریف سے کہ عصر کے بعد ایک ایسی گھڑی آتی ہے جمعہ والے دن کہ جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. اب آئیے ذرا اس حدیث شریف سے دوسرا کون سا مسئلہ ہے جو ثابت؟ حدیث پڑھنا بڑا سوکھا کام ہے، وہ مسئلے کٹ کے سامنے رکھنا تھوڑا اوکھا ہوتا ہے. اس سے دوسرا مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ ایک تو یہ ہمیں بالکل واضح سمجھ آ گئی کہ بھائی عصر کے بعد ایک گھڑی آتی ہے، اس کے اندر اللہ دعا قبول فرماتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ دو عظیم صحابی، ایک حضرت ابو ہریرہ اور ایک حضرت عبداللہ بن سلام، یہ دونوں آپس کے اندر علمی گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے ہیں.
تو پتہ چلا ایک دوسرے سے علمی سوال و جواب کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو علمی سوال کیسے کیے جائیں؟ علمی سوال و جواب اسی وقت ہوتے ہیں جب پاس علم ہو، جب پاس علم ہو۔ اور اگر علم پاس نہ ہو تو ایویں مولویاں دے نال سر ڈا کے بہ جانا، یہ جاہلاں دا کام ہے۔ یہ کدا کام ہے؟ جہلا کا کام ہے۔ تو علمی باس مباحثہ کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور علم باقاعدہ اسی وقت آئے گا جب کسی سے سیکھیں گے، جب علم کسی سے سیکھیں گے۔ اگر کہیں جی میں فلانے بندے کو گل سنی سی، میں فلانے کو گل سنی سی، فلانے کو گل سنی سی، یہ گل نہیں۔ اگرچہ معتبر علماء کی بات بھی معتبر ہوتی ہے، لیکن اصل مزہ وہی ہے علم کا جو کسی استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھا۔ جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن غسل کرے، صاف کپڑے پہنے، نماز کے لیے جلدی چلا جائے اور امام کے قریب ہو کے بیٹھ جائے اور کوئی حرکت بھی لغو نہ کرے، تو فرمایا اسے ہر قدم کے عوض اللہ تعالیٰ 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور 1 سال کی نوافل عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ غسل ہر بندہ آلریڈی کرتا ہے پہلے سے، جمعہ والے کپڑے بھی صاف ستھرے پہنتا ہی ہے، لیکن اگلے جو کام ہے وہ کرنے ہیں کیا کہ مسجد میں جلدی آنا ہے، مسجد میں جلدی آنا ہے۔ اس کے ساتھ اور کیا ہے؟ امام صاحب کے قریب بیٹھنا ہے، قریب بیٹھا اسی وقت جائے گا، اسی وقت بندہ قریب بیٹھتا ہے جب اس کا ذہن ہو میں نے سب سے پہلے جانا ہے۔ جب یہ ذہن ہوگا بندہ قریب بیٹھ جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے، چوتھی بات کہ کوئی لغو حرکت بھی نہیں کرنی۔ لغو حرکت سے مراد کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث دوسری ہے یہ نہیں، اس کے علاوہ ایک حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جمعہ کے اندر گفتگو کر رہا ہے کسی اور بندے سے، تیسرا بندہ اس کو کہے خاموش ہو جا، فرمایا اس کا یہ خاموش کروانا بھی لغو حرکت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے کہ ممبر سے قرآن بیان کیا جا رہا ہے، ممبر سے حدیث شریف بیان کی جا رہی ہے اور تم اپنی باتوں میں مصروف ہو۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ بھئی اپنی باتیں اب چھوڑ دو، اب تم مسجد میں آ گئے ہو، اب جو ممبر شریف سے درس تمہیں مل رہا ہے وہ تم نے سننا ہے۔ اب جو تمہیں درس مل رہا ہے، جو قرآن و سنت کا فیض مل رہا ہے، اس کو اپنے دامن میں سمیٹ کر لے کے جانا ہے۔ لیکن جب ہم نے آنا ہی اس وقت ہے، اے جی 2 منٹ رہ گئے نماز چلے اور ناس کے پہنچ جائیں، تو پھر یہ فضیلت نہیں ملے گی۔ ایک آخری حدیث پڑھتے ہیں، یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن مسجد میں آتا ہے، یعنی ایک شخص ہے وہ جمعہ والے دن جلدی مسجد میں آیا اور فرمایا مسجد میں آ کر وہ امام صاحب کے قریب بیٹھ گیا، خطیب صاحب کے قریب بیٹھ گیا، جو ممبر پہ امام بیٹھا اس کے قریب بیٹھ گیا اور خاموشی کے ساتھ اس کا خطبہ سنا، خاموشی کے ساتھ اس کا خطبہ سنا اور پھر اس کے بعد اپنی نماز کو مکمل کیا اچھے طریقے کے ساتھ، فرمایا اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ فرمائے گا، کیسی رحمت نازل فرمائے گا۔ فرمایا سابقہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ کے درمیان جتنے بھی اس کے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب یہ چھوٹی فضیلت ہے، تمام گناہ معاف کرنا کیا ہے؟ جلدی مسجد میں آ کے کیا کرنا ہے؟ غور سے خطبہ سننا ہے، قرآن و سنت سننا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کون نہیں یار ٹھیک ہے ویکھی جائے گی، لیکن کل قیامت کے دن جلدی آنے والوں کی جب نیکیاں سامنے آئیں گی نا تو ساڑھے کو بڑی غلطی ہوگی ساڑھے کو۔ تو اس لیے آج وقت ہے، آج عمل کا وقت ہے، تو آج ہمیں عمل کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو سنا سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا